ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران ملت اسلامیہ، آج 18واں رات ہے۔ برکتوں اور رحمتوں بھرا یہ مہینہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ و تسلیم کا ارشاد ہے، وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، کہ وہ ایسا مہینہ کہ اس کی شروع میں رحمت، بیچ میں بخشش اور آخر میں آگ سے آزادی ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کو 3 اشروں میں تقسیم فرما کر بتا دیا کہ پہلا اشرہ یعنی پہلے 10 دن خدا کی رحمت کے نازل ہونے کے دن ہیں، اور دوسرا اشرہ یعنی دوسرے 10 دن خدا کی رحمت سے گناہوں کی بخشش کے دن ہیں، اور تیسرا اشرہ یعنی آخر جو 10 دن یا 9 دن ہیں آگ سے گناہ گاروں کی آزادی کا دن ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد کا منشا یہ ہے کہ رمضان کے پہلے 10 دن میں جو مسلمان روزوں اور تراویح کی پابندی کرتے رہیں ان کا یہ عمل جاری رہے، تو اللہ تعالیٰ دوسرے عشرے میں ان کے بے شمار گناہوں کو ان کے نام اعمال سے مٹا دینے کا حکم دیتا ہے، اور پھر رمضان کے آخری دنوں میں ان کی جنتی ہونے کا اعلان کر دیا جاتا ہے۔ بس آج 18ویں راتیں ہیں اور ہم نے 18ویں دن میں قدم رکھ دیا ہے۔ 2 دن کے بعد یہ دوسرا والا عشرہ بھی ختم ہونے جا رہا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے گناہوں کی ایک قسم تو وہ ہے جس کو صغیرہ یعنی چھوٹے گناہ کہا جاتا ہے۔ یہ چھوٹے گناہ اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری نیکیوں کے ذریعے معاف فرما دیتا ہے۔ مثلاً جب ہم وضو کرتے ہیں تو ہمارے اعضائے وضو کے گناہ وضو کے پانی کے ساتھ دھل جاتے ہیں۔ ایک نماز سے دوسری نماز تک ہم جو گناہ کرتے ہیں وہ نماز پڑھنے سے معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک ہم جو گناہ کرتے ہیں وہ نماز جمعہ ادا کرنے سے معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ سب صحیح اور حق ہے، لیکن یہ چھوٹے گناہوں کے متعلق خوشخبری ہے، اور گناہوں کی دوسری قسم گناہ کبیرہ یعنی بڑے گناہ ہیں۔ یہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے۔ توبہ کی جائے، خدا کی دربار میں خوب رویا جائے، ندامت کے ساتھ رویا جائے، اپنی غلطیوں کو احساس کرتے ہوئے ندامت اور شرمندگی کے آنسو بہاتے ہوئے رب کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرے، اللہ فضل فرمائے گا تو گناہ کبیرہ بھی اپنے فضل و کرم سے معاف کر دے گا۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غفور، بے شک اللہ بہت درگزر فرمانے والا اور بہت بخشنے والا ہے۔ بلا شبہ ہمارا رب بڑا ہی فضل و کرم والا ہے، لیکن ماں بچے کو دودھ کب دیتی ہے؟ اگر وہ نہ روئے، باپ بچے کی ضرورت اس کے مانگے بغیر پوری نہیں کرتا۔ جب چھوٹا بڑے سے مانگتا ہے تو بڑے کو خوشی ہوتی ہے۔ رب کریم تو بغیر مانگے بھی بے شمار نعمتوں سے نوازتا ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ اے ایمان والو سب کے سب اللہ کی طرف رجوع کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ بہرحال طلب مغفرت اور توبہ کرنا مسلمان کی بندگی کا تقاضا ہے، اور گناہوں کا بخشنا اور توبہ قبول کرنا مالک کا فضل و کرم ہے۔ بس ہمیں ہر وقت توبہ کرنی چاہیے، لیکن خصوصیت کے ساتھ رمضان کے درمیانی 10 دن تو خدا کی طرف سے بخشش اور گناہوں کی معافی کے دن ہیں، لہٰذا ان دونوں سے پورا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جائے۔ حضور علیہ الصلاۃ و تسلیم کا فرمان ہے، رمضان کا درمیانی عشرہ بخشش و مغفرت کے لیے خاص ہے۔ ہم کس قدر خوش نصیب ہوں گے کہ خدا کے دربار میں توبہ کرنے والوں میں ہمارا نام شامل ہو، اور ان دونوں کی برکت سے ہماری توبہ بھی قبول ہو جائے۔ ہمیں یقین ہے کہ اگر سچے دل سے ہم اپنے گناہوں پر نادم و شرمندہ ہو کر توبہ کریں تو ضرور قبول فرمائے گا، اور اس کا وعدہ ہے وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، اور جو کوئی برا کام کرے یا اپنے آپ پر ظلم کرے پھر اللہ سے مغفرت چاہے تو اللہ کو بڑا بخشنے والا رحم فرمانے والا پائے گا۔ خدا کا وعدہ حق ہے، وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔
لیکن شرط یہ ہے کہ جب ہم توبہ کریں تو اپنے گناہوں پر ایک مجرم کی طرح نادم و شرمندہ ہوں، دوبارہ گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرے، اور جس قدر ممکن ہو اپنے گناہوں کا خدا کے دربار میں جلد اعتراف کر لیں۔ اللہ فضل و کرم فرمائے گا اور توبہ قبول ہوگی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے دیر کرنے والے ہلاک ہو گئے جو کہتے ہیں کہ ہم کچھ عرصہ بعد توبہ کر لیں گے۔ حضرت ابن عباس بھی فرماتے ہیں کہ انسان چاہتا ہے کہ گناہوں کو بڑھاتا رہے اور توبہ میں تاخیری کرتا رہے، وہ کہتا ہی رہتا ہے کہ ان قریب توبہ کر لوں گا، اور اسے موت آ جاتی ہے اور وہ بدترین حالت میں آتی ہیں۔ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے کہا کہ پیارے بیٹے، توبہ کل پر نہ ٹالنا، ایسا نہ ہو کہ اچانک موت آ کر دبا لے اور توبہ کا وقت ہی نصیب نہ ہو۔ غرض ہے کہ ہم سب گنہگار ہیں، لیکن خوش نصیب ہے کہ رمضان کی رحمتوں کے سائے میں ہیں، اور آج 18واں روزہ ہے، نہایت مناسب رات ہیں توبہ کے لیے خدا کے دربار میں رونے، گناہوں کی بخشش مانگنے کے لیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا التائب من ذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا شخص ایسا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ کتنا فضل ہے خدا کا کہ گناہ گار بندے اس کے دربار میں حاضر ہو کر معافی طلب کر لیں، شرمندہ و شرمسار ہو جائیں تو وہ رب اس کو گناہوں کی نجاست سے ایسا پاک و صاف فرما دیتا ہے جیسے کبھی اس بندے پر کسی گناہ کا داغ تھا ہی نہیں۔ خدا ہمیں توبہ کی توفیق بخشے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔